الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاصل ہیں اور آج سورہ زخرف کی ابتدا سے درس کی ابتدا کریں گے۔ سورہ زخرف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس سورہ مبارکہ میں 89 یعنی 89 آیات ہیں۔ حروف مقطعات سے اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے اور اس کے بعد قرآن پاک کی عظمت و شان کا بیان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ حامی حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا جسے اللہ تعالیٰ بتائے۔ روشن کتاب کی قسم، ہم نے اسے عربی قرآن اتارا تاکہ اے لوگو تم سمجھو، اور بے شک وہ قرآن ہمارے پاس سب کتابوں کی بنیاد میں یقیناً بلند شان والا، حکمت والا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ روشن کتاب کی قسم، روشن کتاب قرآن ہے جس کے دلائل بڑے روشن ہیں، جس کے احکام بڑے روشن ہیں اور جس میں بیان کی گئی چیزیں بڑی روشن ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے عربی قرآن کے طور پر اتارا تاکہ اے عرب والو تم اسے سمجھو۔ عربی زبان چونکہ دنیا کی سب سے فصیح و بلیغ زبان ہے اور زندہ زبان ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کی مرکزی اور اعلیٰ زبان کے اندر قرآن اتارا جس زبان کو اللہ تعالیٰ نے آئندہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنا تھا، اور پھر اسی زبان سے قرآن نے دیگر زبانوں کی طرف منتقل ہونا تھا، اس کا ترجمہ، اس کے معانی دوسری زبانوں میں منتقل ہونے تھے۔ تو الحمدللہ آج بھی عربی زبان اسی طرح روشن اور زندہ زبان ہے جس طرح کے نزول قرآن کے وقت تھی، بلکہ نزول قرآن کے وقت عربی زبان ایک خاص خطے کی زبان تھی، لیکن اب دنیا کے کتنے ممالک کے اندر کتنے ممالک ہیں جو عربی ممالک ہیں، جو عرب ممالک ہیں، اور پھر جو عرب ممالک نہیں ہیں وہاں بھی کتنی بڑی تعداد ہے ان ممالک کی کہ جہاں پر عربی زبان بولنے والے افراد بڑی کثرت کے ساتھ موجود ہیں، اور آج بھی عربی زبان کو دنیا کی جو بڑی بڑی زبانیں ہیں ان میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس بڑی زبان سے جو قرآن پاک کا ترجمہ ہے وہ دیگر بڑی زبانوں کے اندر موجود ہے، انگلش میں ہے، فرنچ میں ہے، ڈچ میں ہے، اسپینش میں ہے، چائنیز میں ہے۔ تو دنیا کے اربوں لوگ، اربوں کی تعداد میں، بلینز آف دا پیپل جو زبانیں بولتے ہیں، الحمدللہ قرآن ان زبانوں کے اندر ترجمے کی صورت میں موجود ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے اسے عربی قرآن اتارا تاکہ اے قرآن کے اولین مخاطبین اہل عرب تم اسے سمجھو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اور بے شک یہ قرآن ام الکتاب کے اندر موجود ہے۔ ام الکتاب کتابوں کی اصل، لوح محفوظ، جہاں پر ہر شے لکھی ہوئی موجود ہے، جہاں قرآن بھی لکھا ہوا ہے، تورات بھی لکھی ہے، انجیل بھی لکھی ہے، زبور بھی لکھی ہے، سارے آسمانی صحیفے بھی لکھے ہوئے، اور اس کے علاوہ جو کچھ دنیا میں ہوا، ہو رہا ہے، ہوگا، سب لکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ بے شک قرآن بھی اس ام الکتاب کے اندر ہمارے پاس موجود ہے، اور کیسا ہے؟ فرمایا یقیناً بلند شان والا، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد
کفار جو اس بلند شان حکمت والے قرآن سے اعراض کرنے والے ہیں، ان سے مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، تو کیا ہم تم سے قرآن کا نزول اس لیے روک دیں کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو؟ اے کافرو، اے مکے کے رہنے والو، تم قرآن کو چونکہ قبول نہیں کر رہے اور تم اپنے نہ ماننے میں حد سے بڑھ چکے ہو، تو کیا اس وجہ سے ہم قرآن ہی تم سے پھیر دیں اور ہم قرآن کا نزول روک دیں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن صرف ان چند ہزار افراد کے لیے نہیں تھا جو مکہ مکرمہ میں تھے۔ قرآن تو نازل ہو رہا تھا، نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سارے جہانوں کے لیے۔ قرآن تو ساری دنیا کے لیے نازل ہو رہا تھا، قرآن تو سارے زمانوں کے لیے نازل ہو رہا تھا، قرآن تو قیامت تک آنے والی سارے کے سارے انسانوں کے لیے نازل ہو رہا تھا۔ تو صرف اہل مکہ کے چند ہزار افراد کے قرآن کو نہ ماننے اور اس سے اعراض کرنے اور اس سے منہ پھیرنے اور کفر و شرک میں حد سے بڑھنے کی وجہ سے کیا ساری انسانیت پر جو اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل اتر رہا تھا اسے روک دیا جاتا؟ نہیں۔ اور اگر قرآن کا نزول رک جاتا تو پھر قومیں بھی ہلاک ہو جاتی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ان لوگوں کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول بند نہیں کیا، بلکہ وہ نازل ہوا، اور وہی لوگ کہ جو پہلے نہیں مان رہے تھے ان کی بڑی تعداد نے مان لیا، اور اگر انہوں نے نہیں مانا تو ان کی نسلوں نے مان لیا، اور پھر اس پورے خطہ عرب کے اندر قرآن پھیلا۔ پھر اس خطہ عرب سے دنیا کے کونے کونے، گوشے گوشے، شرق و غرب کے اندر قرآن پھیل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حکمت والا اور بلند شان والا قرآن نازل کیا ہے اسے پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ جن پر قرآن اتر رہا تھا وہ اولین ذات تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی، بقیہ ساری مخلوق کو تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اور وسیلے سے قرآن ملا۔ جو اصل ہستی جن کے دل پر یہ قرآن اتر رہا ہے وہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو اب جن پر یہ قرآن اتر رہا ہے، جو وحی کا بوجھ برداشت کر رہے ہیں، جو اس کے انوار و تجلیات کے فیضان کو سب سے پہلے حاصل کر رہے ہیں، وہ جب وہ قرآن آگے پہنچاتے ہیں اور آگے ایک بڑی تعداد نہیں مانتی تو ان کے دل کو رنج ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تسلی کے لیے پھر اگلی آیات کو نازل فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے کتنے ہی نبی پہلے لوگوں میں بھیجے، اور ان کے پاس جو نبی آیا وہ لوگ اس کا مذاق ہی اڑاتے تھے۔ تو ہم نے ان موجودہ لوگوں سے زیادہ قوت والوں کو ہلاک کر دیا، اور پہلے لوگوں کا حال گزر چکا۔ فرمایا کہ یہ جو خدا کا پیغام پھیلانا، پہنچانا، بتانا اور سامنے لوگوں کی بڑی تعداد کا اس کا انکار کرنا، یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلتا آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا رہا، وہ خدا کا دین پہنچاتے رہے، سامنے والی بڑی تعداد میں انکار کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے۔ جو نبی آتا تھا اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ تمہیں نبی بنا دیا، تم ہی ملے تھے نبی بنانے کے لیے، کیا ہے تمہارے اندر اسپیشل، ہماری طرح کے تو انسان ہو، بشر ہو۔ تو وہ جو بشر بشر کہہ کر انداز توہین کے اندر اور استہزاء کے اندر وہ باتیں کرتے تھے، تو نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ ان طاقت و قوت والی قوموں کو جو ان موجودہ اہل مکہ سے زیادہ طاقت والے، زیادہ مال والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو فرمایا کہ یہ پہلے لوگوں کا حال گزر چکا ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی اگر یہ معاملہ ہو رہا ہے
کہ آپ کی نبوت و رسالت اور پیغام کو تسلیم کرنے کی بجائے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اسے کہانت، اسے جادو، اسے شاعری، اسے جھوٹ، اسے پرانی لوگوں کے قصے کہانیاں، یہ اگر کہا جاتا ہے تو ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پہ صبر کا مظاہرہ فرمائیں۔ اب اس کے بعد لوگوں سے خطاب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خالقیت کہ وہ خالق ہے اور اس کی وحدانیت کا بیان ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے انہیں عزت والے علم والے نے بنایا، یعنی اللہ نے بنایا۔ وہ اللہ کون ہے؟ وہ عزت والا علم والا کون ہے؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لیے زمین میں راستے بنائے تاکہ تم منزل کی راہ پاؤ، اور وہ ذات جس نے ایک اندازے سے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس پانی کے ذریعے ایک مردہ شہر کو زندہ فرما دیا، یوں ہی اے لوگو تم قبروں سے نکالے جاؤ گے، اور جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا اور لوگوں تمہارے لیے کشتیوں اور چوپایوں کی سواریاں بنائیں۔ یہاں پر بڑے ہی واضح انداز میں بیان کر دیا کہ اگر انہی مشرکوں سے جو بتوں کے پجاری ہیں ان سے پوچھا جائے کہ یہ آسمان زمین اتنی بڑی کائنات کس نے بنائی تو یہ بولیں گے اللہ نے۔ یہ مشرک بھی کہیں گے اللہ نے، یہ نہیں بولیں گے کہ یہ منات نے بنا دی، یہ عزا نے بنا دی۔ جو ان کے بت تھے جن کو یہ خدا مانتے تھے ان کی طرف نہیں منسوب کریں گے کہ یہ جو حبل جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، یہ جو مختلف قسم کے بت رکھے ہوئے جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، آسمان و زمین انہوں نے بنائے۔ اتنا جاہلانہ جواب وہ مشرکین بھی نہیں دے سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا تو ان کو بھی پتہ تھا کہ ان کو تو خود انہوں نے بنایا، جو بت ہیں یہ تو خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، تو جن کو انہوں نے بنایا انہوں نے آسمان و زمین کہاں سے بنا دی؟ آسمان و زمین تو کب کے موجود ہیں، تو یہ ان کو بھی پتہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ جب ان مورتیوں کو اور ان مجسموں کو اور ان بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور انہیں خالق نہیں مانتے، تو حیرت کی بات ہے کہ خالق تو نہیں مانتے لیکن معبود مان لیتے ہیں۔ خالق کے بارے میں کہتے ہیں خالق اللہ ہی ہے، آسمان و زمین کو پیدا اللہ نے ہی کیا، لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ جب خالق مالک پیدا کرنے والا اللہ ہے تو معبود بھی وہی ہے، لیکن جب معبودیت کی اور خدا ماننے کی بات آتی ہے تو پھر بہت ساری چیزوں کو شریک کر لیتے ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے بہت سی نعمتیں فراہم کی، زمین کو بچھا ہوا بنایا۔ ایسا نہیں ہے کہ زمین اس قدر جو ہے وہ اس انداز کی بنی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر تمہارا چلنا پھرنا مشکل ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین میں راستے بنائے تاکہ تم چلو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر قدم پہ پہاڑ کھڑا کر دیا کہ پہلے پہاڑ پورا عبور کرو تو پھر ہی آگے جاؤ گے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے، پہاڑ بھی ہوتے ہیں تو راستے بنے ہوتے ہیں، چٹیل میدان بھی ہوتے ہیں، جنگل بھی ہیں، بیابان بھی ہیں، صحرا بھی ہیں، کھلے میدان بھی ہیں، تو سارا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتنا نرم نہیں بنایا کہ اس میں دسی جائے، اتنا سخت نہیں بنایا کہ کچھ اگ نہ سکے، ایسا بنایا کہ نہ دھسیں اور چیزیں بھی اگتی رہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ پھر وہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے ایک خاص اندازے سے، ایک خاص مقدار میں،
وہ کیسے؟ وہ یوں کہ نہ تو اللہ تعالیٰ اتنا تھوڑا پانی نازل کرتا ہے کہ ضرورت ہی پوری نہ ہو، نہ دریا اس سے جاری ہو سکیں، نہ نہریں اس سے جاری ہو سکیں، نہ کھیتی باڑی اس سے کی جا سکے، نہ لوگوں کے اور جانوروں کے پینے کا پانی پوری طرح ہو سکے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اتنا تھوڑا بھی اللہ تعالیٰ نازل نہیں کرتا، اور اتنا زیادہ بھی نازل نہیں کرتا کہ سب کچھ ڈوب جائے، جیسے طوفان نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو وہ تو ایک عذاب کی صورت تھی، اسپیشل طور پہ اس وقت پانی نازل کیا گیا۔ لیکن عمومی حالات کے اندر اللہ تعالیٰ پانی ایسے نازل نہیں کرتا کہ ساری دنیا اس کے اندر ڈوب جائے۔ تو فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے ایک اندازے سے پانی اتارا، اور پھر وہ پانی اتنا برکت والا ہے کہ جس سے مردہ شہر زندہ ہو جاتا ہے، مردہ شہر کی زمین زندہ ہو جاتی ہے، جو بالکل خالی، جو بالکل بنجر سی لگتی ہے، جس پہ ایک تنکا اگا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن بارش ہوتی ہے اور ایسی زندگی پیدا ہوتی ہے کہ زمین ساری کی ساری لہلہا رہی ہوتی ہے، کھیتیاں اگتی ہیں، پھل پھول اگتے ہیں، اور ہر طرف جو ہے زندگی کی چہل پہل شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسے وہ خدا بارش کا پانی نازل کرتا ہے اور مردہ زمین کو یوں زمین سے نکال کے اس سے کھیتیاں نکال کے زمین کو زندہ کر دیتا ہے، ایسے ہی تمہیں قیامت کے دن قبروں سے نکال کے زندہ کرے گا، قبروں سے نکال کے تمہیں قیامت کے دن وہ ایسے ہی زندہ کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر جوڑے بنائے، دن ہے تو رات ہے، میٹھا ہے تو نمکین ہے، سفید ہے تو سیاہ ہے، مذکر ہے تو مؤنث ہے، نر ہے تو مادہ ہے۔ تو کنٹراسٹ جو ہے اور جوڑے اس طرح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کے بنائے، اور پھر اس نے کشتیاں اور چوپائے ہماری سواری کے لیے پیدا فرمائے۔ یہ کشتیوں کے لیے لکڑی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، کشتیاں بنانے کا طریقہ خدا نے ہمارے دلوں میں ڈالا، اور چوپائے ہمارے لیے سفر کے لیے پیدا کیے۔ تو کشتیاں ہیں سمندر اور دریا کے سفر کے لیے، چوپائے ہیں خشکی کے سفر کے لیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سواریاں کیوں پیدا کی؟ ارشاد فرمایا لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ کشتیاں اور چوپائے سواریاں بنائیں تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر سیدھے ہو کر بیٹھو، پھر جب اس پر سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کا احسان یاد کرو، اور یوں کہو وہ اللہ پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا، اور ہم اسے قابو کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمیں سکھائی کہ جب سواری کے اوپر صحیح ہو کے بیٹھ جاؤ، خواہ وہ جو بھی سواری ہے، تو اس کے اوپر یہ کہو کہ پاک ہے وہ اللہ جس نے یہ سواری ہمارے قابو میں کر دی، خواہ وہ کشتی ہے، خواہ وہ جانور ہیں، یا وہ بس ہے، وہ کار ہے، وہ ہوائی جہاز ہے، یہ جو ہمارے قابو میں ہے اور ہمارے تابع فرمان ہے اور ہماری مرضی سے ہمیں سفر کرواتے ہیں، خواہ وہ جہاز ہی ہے، جہاز بھی انسان کی مرضی کے مطابق ہی چلتا ہے نا، پائلٹ جیسے چلاتا ہے ویسے ہی چلتا ہے۔ تو یہ جو اسے مسخر کر دیا، ہمارے قابو میں دے دیا، یہ خدا نے دیا ہوا ہے۔ جیسے جانور چوپائے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اسی طرح یہ جو جہاز اور یہ جو سواریاں ہیں، ان سب کا جتنا میٹیریل ہے وہ خدا نے پیدا کیا۔ وہ لوہا ہے، وہ تانبا ہے، وہ پیٹرول ہے، وہ گیس ہے، وہ جو کچھ بھی ہے۔ پھر اس کے بنانے کے لیے جو انسان کا دماغ جو کام آتا ہے، اور انسان کا دماغ جو ہے جس نے اس کو ایجاد کیا، تو وہ انسان کا دماغ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا۔ پھر اس دماغ کے اندر اس کے بنانے کا طریقہ بھی خدا نے ہی ڈالا۔ پھر بنانے کے لیے جو لوگ محنت کرتے ہیں، قوت بادو استعمال کرتے ہیں، تو وہ انسان کے بدن میں قوت و طاقت بھی خدا نے ہی پیدا کی ہے۔ تو وہ جو سارے بیسک اسباب ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کردہ ہے، لہذا یہ ساری چیزیں اصل خدا ہی کی مہربانی ہے کہ ہمارے قابو میں ہیں، ورنہ تو اڑتے جہاز اڑ ہی جاتے ہیں، فضا کے اندر ہی اڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں۔ سمندر پہ چلنے والی کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، طوفان کی نظر ہو جاتی ہیں۔ روڈوں پہ چلنے والی گاڑیاں
ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، چھپائے چلتے چلتے گر کے مر جاتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب خدا کی قدرت سے ہوتا ہے۔ لہذا جو شے صحیح طریقے سے چل رہی ہے وہ خدا کی مرضی اور مشیت ہے تو چل رہی ہے۔ خدا اگر ان کے نظام کو بدلنا چاہے تو یہ ہمارے قابو میں نہ آئے۔ جہاد ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، سواری ہے بات ماننے سے انکار کر دیتی ہے، سرکشی پہ اتر آتی ہے، جانور ہے سرکشی پہ اتر آتا ہے، نہیں مانتا، تو وہ جو جانور میں اتنی کم عقل رکھی ہے کہ ہمارے سدھانے سے سدھ جاتا ہے، ہمارے اس کو تربیت دینے سے وہ ہماری بات کو سمجھنے لگتا ہے اور ہمارے اشارے پر چلتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہی کیا کہ ہم میں اتنی عقل رکھی، اس میں اتنی عقل رکھی۔ اگر ہم میں اس میں عقل برابر ہو تو گھوڑا آپ کی بات مانے گا؟ پھر جو ہے یہ دیگر چیزیں آپ کی بات مانیں گی؟ نہیں مانیں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ڈفرینس رکھا ہے سمجھ کا ہمارے اندر جانوروں کے اندر، یہی تو ہے، یہی تو خدا کی مہربانیاں ہیں، جس کے اوپر یہ فرمایا کہ جب اس کے اوپر بیٹھو تو کہو پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ہمارے قابو میں دے دیا، ورنہ ہم اس کو قابو کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے اور ان نعمتوں کا جواب دینا ہے۔ اس کے بعد مشرکوں کی چونکہ بہت ساری قسمیں تھیں، ان میں وہ بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ بتوں کو خدا مانتے تھے، کچھ وہ تھے جو فرشتوں کو خدا مانتے تھے، کچھ وہ تھے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دیتے تھے، کچھ وہ تھے جو فرشتوں کو کہتے تھے کہ فرشتے عورتیں ہیں اور یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان مشرکوں کا رد کیا جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا یا بیٹی قرار دیتے ہیں، جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑے سخت الفاظ کے اندر رد کیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور کافروں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے ٹکڑا قرار دیا۔ بے شک آدمی کھلا ناشکرا ہے۔ کیا اللہ نے اپنے لیے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں لیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا؟ ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی مخلوق میں سے ٹکڑا قرار دیتے ہیں، کیونکہ اولاد اپنے باپ کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے وجود میں آتی ہے تو وہ انہی کا حصہ ہوتا ہے جو آگے چلتا ہے۔ تو اب جس نے کہا کہ کوئی بھی شے، خواہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں یا وہ کسی اور چیز کے حوالے سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا ٹکڑا قرار دیا، اور یہ سخت اور انتہا درجے کی سرکشی بھی ہے، ناشکری بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہ جو خدا کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں، بطور خاص عیسیٰ علیہ السلام کو تو بیٹا قرار دیتے تھے عیسائی، دیتے ہیں، لیکن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے لیے تو بیٹیاں ناپسند کرتے ہو، جو کفار مکہ کا طریقہ تھا، بلکہ آج بھی لوگوں کے اندر مجموعی طور پہ یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر وہ خوشی نہیں ہوتی جو بیٹوں کی پیدائش پہ ہوتی۔ بیٹوں کو مضبوط سمجھتے ہیں، توانا سمجھتے ہیں، بڑھاپے کا سہارا سمجھتے ہیں۔ بیٹیوں کے حوالے سے تاثرات اور خیالات لوگوں کے کچھ اور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا کہ خدا کے لیے اولاد قرار دے رہے ہو اور وہ بھی بیٹیاں۔ تو تمہاری نظر کے اعتبار سے جب بیٹے بیٹیوں سے بہتر ہیں، تمہاری نظر کے اعتبار سے جب بیٹے بیٹیوں سے بہتر ہیں، تو پھر تم یہ کیسے گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تو بیٹے عطا فرمائے، اپنے لیے بیٹیاں رکھ لے؟ اگر اس نے افضلیت کے اعتبار سے ہی چننا ہوتا اور تمہاری عقلوں کے اعتبار سے چننا ہوتا تو بیٹے اختیار کرتا نہ کہ بیٹیاں، ہے وہ دونوں سے پاک، بیٹے بیٹی سب سے پاک ہے۔ لیکن تمہاری اپنی ہی باتیں وہ ہیں کہ جو تمہاری اپنی عقل کے برخلاف ہے، کہ کہاں اللہ تعالیٰ کو خدا بھی مانتے ہو، قادر بھی مانتے ہو، خالق بھی مانتے ہو، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہو کہ بیٹے تو اس نے ہمیں دے دیے،
اور اپنے لیے صرف اور صرف بیٹیاں اس نے چن لی۔ تو یہ خود عقل کا اور یہ ان کی اپنی سوچ اور باتوں کا تضاد ہے۔ اب اللہ تعالیٰ لوگوں کی، ان کافروں کی حالت بیان کرتا ہے کہ بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف جو منسوب کر رہے ہیں، ان کی اپنی حالت دیکھو کہ جب انہیں بیٹی کی خبر دی جائے، انہیں کہا جائے کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی بیٹی کی خوشخبری سنائی جائے جس کی اس نے رحمان کے لیے بیان کی ہے، تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غم و غصے میں بھرا رہتا ہے۔ فرمایا اپنا حال یہ کہ انہیں بتایا جائے کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے، چہرے کا رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے اور غصے کے اندر بھرا ہوتا ہے اور غم زدہ ہو جاتا ہے کہ ہیں بیٹی ہو گئی، او ہو بیٹی ہو گئی۔ خود اپنی یہ حالت، جس شے کو اپنے لیے گوارا نہیں کرتا اسے خدا کے لیے بیان کرتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے جو ان کے انداز سے، اس کے اعتبار سے اس کو بیان کیا گیا۔ اب اس کے اوپر ایک اور دوسری بات جو یہاں بیان کرنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا حال یہ بیان کیا کہ بیٹی کی پیدائش پر ناخوش ہوتے ہیں، منہ چھپاتے پھرتے ہیں، بتانا ان کو بتاتے ہوئے شرم آتی جی بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ کافرانہ طرز عمل ہے، اسلامی نہیں، مسلمان کا نہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ اگر بیٹیاں بری ہوتیں، اگر لڑکیوں کی پیدائش بری ہوتی تو اب غور کیجئے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹیاں عطا فرماتا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں، بیٹے 3 تھے یا 4 تھے، لیکن بچپن میں سارے فوت ہو گئے، اور بیٹیاں جوانی تک زندہ رہیں، اور ان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو نسل پاک ہے وہ سادات کرام کی صورت میں آج موجود ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ سے جیسی محبت فرماتے تھے وہ آپ نے کئی مرتبہ پڑھی سنی ہوگی، اور دیگر شہزادیوں سے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت محبت فرماتے تھے، حضرت زینب سے، حضرت رقیہ سے، حضرت ام کلثوم سے، ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ تو اگر بیٹیاں بری ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے اپنے نبی کو بیٹیاں عطا فرماتے؟ نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر بیٹی کی پیدائش پر بھی خوشی ہی ظاہر فرمائی جیسے بیٹے کی پیدائش پہ فرمائی۔ تو یہ جو طرز عمل ہمارے مسلمانوں میں آج بھی پایا جاتا ہے کہ کسی کے گھر میں 2-3 بیٹیاں پیدا ہو جائیں، تیسری بیٹی پہ تو لوگ آ کے مبارک بھی نہیں دیتے۔ یہ ایک عجیب جہالت جو ہے وہ دیکھنے کو ملی کہ کسی کے ہاں اگر تیسری بیٹی ہو گئی تو اس کو مبارک دیتے ہوئے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار دیں بھی یا نہ دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، بھئی کیوں نہ دیں؟ تیسری بیٹی کی پیدائش کے اوپر آپ آخر ایسی کون سی آفت آ پڑی اور کون سا ایسا قہر نازل ہو گیا کہ اس کے اوپر مبارک نہیں دینی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ جس کے ہاں 3 بیٹیاں ہیں اور اس نے پرورش کر کے شادی تک پہنچا دیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا، اور یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آڑ بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی۔ اس باپ کو 3 بیٹیاں جہنم میں جانے نہیں دیں گی جس باپ نے اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کی، حتیٰ کہ ان کی شادی کروا دی۔ تو یہ بیٹے کی فضیلت تو میں نے نہیں پڑھی کہ جس نے 3 بیٹوں کی شادی کروائی تو یہ جہنم کے لیے آڑ بن جائیں گے، 3 بیٹیوں کی فضیلت ہے یہ۔ تو ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے، لیکن مسلمانوں کو نہ جانے کیا ہو گیا کہ کافروں کے ساتھ رہ رہ کر نہ جانے کیا کیا سوچیں جو ہیں وہ اپنے ذہنوں کے اندر پیدا کر چکے ہیں اور کیا ذہنیت بنا چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اب اللہ تبارک و تعالی مزید ارشاد فرماتا ہے اَوَ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور یہ لوگ اللہ کے لیے بیٹی ثابت کرتے ہیں جس کی زیور میں پرورش کی جاتی ہے اور وہ بحث کرنے میں صاف بات کرنے والی بھی نہیں ہوتی، وہ بحث میں صاف بات کرنے والی بھی نہیں ہوتی۔ جو زیور کے اندر پرورش پائے اس میں نزاکت ہوتی ہے،
نزاکت ایک اعتبار سے خوبی ہے، لیکن چونکہ جہاں نزاکت ہوتی وہاں کمزوری بھی ہوتی ہے، جو جتنا نازک ہوگا وہ اتنا کمزور بھی ہوگا، تو کمزوری نقص ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے اندر جذبات جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں، گفتگو کے اندر وہ مردوں کی طرح گفتگو نہیں کر پاتی۔ چند ایک عورتیں ہوتی ہیں، تیز ہوتی ہیں، بولتی ہیں، بہت اچھا بولتی ہیں، صحیح بول لیتی، لیکن اکثریت عورتوں کی جو ہے وہ گفتگو کے اندر کہیں جذبات والا معاملہ آ جائے تو مغلوب ہو جاتی، آواز نہیں نکلتی، وہ رونا شروع کر دیں گی، بات جو ہے وہ ان سے پوری طرح ہو نہیں پائے گی۔ تو یہ کمزوری جو عورت کی ایک فطرت کے اعتبار سے ہے، ایک نیچرل چیز ہے، وہ تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا فرمایا کہ تم نے خدا کی طرف منسوب بھی کیا تو بیٹیوں کو منسوب کیا، جسے بذات خود تم بھی برا سمجھتے ہو، اور جس میں بہرحال مردوں کی بنسبت کمزوریاں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ تو اگر عقل کے اعتبار سے چلے، بالفرض کسی اعتبار سے کو خدا کی طرف تم نے منسوب کرنا بھی ہوتا تو وہ منسوب کرتے جس کے اندر کمزوریاں نہیں ہیں یا کم ہیں، نہ یہ کہ وہ منسوب کرو جس کے اندر زیادہ ہیں۔ اور حقیقت کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہ بیٹے منسوب کیے جا سکتے ہیں، نہ بیٹیاں منسوب، یعنی نہ خدا کے جو ہے وہ بیٹے کہہ سکتے ہیں، نہ خدا کی بیٹیاں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ خدا دونوں سے پاک ہے، خدا ان میں سے کسی کا محتاج نہیں، اور وہ تو سب کا مالک ہے، ہر شے اس کی مخلوق ہے۔ تو جو مخلوق ہے وہ اولاد نہیں ہوتی، جو مخلوق ہے وہ خالق کی اولاد نہیں ہوتی، وہ خالق کی مملوک ہوتی، جو اولاد ہے وہ مملوک نہیں ہوتی، جبکہ ہر شے خدا کی مملوک ہے، اس کی ملک میں ہے۔ اب اس کے بعد جو کفار نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا تھا، اس کا رد ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اور انہوں نے فرشتوں کو عورتیں ٹھہرایا جو کہ رحمان کے بندے ہیں۔ کیا یہ کفار ان فرشتوں کے بناتے وقت موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے اس کا جواب طلب کیا جائے گا۔ کافروں نے کہا فرشتے خدا کی بیٹیاں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب فرشتے پیدا ہو رہے تھے تو کیا یہ وہاں موجود تھے؟ کیا یہ وہاں پر موجود تھے؟ جب یہ تھے ہی نہیں تو کس منہ سے کہتے ہیں کہ فرشتے خدا کی بیٹی ہیں؟ یا ان کے پاس کو پچھلے کسی مستند کتاب میں لکھا ہوا یہ ان کو مل گیا کہ ایسا ہی حقیقت یہ ہے، حالانکہ ایسا بھی نہیں۔ تو فرمایا جو یہ کہہ رہے ہیں اسے لکھ لیا جائے گا، اور اس سے پھر ان کا سوال ہوگا کہ تم نے یہ کیسے کہا تھا، خدا کی ذات کی طرف اتنی بڑی بات کو کیسے منسوب کر دیا۔ فرشتے کیا ہیں؟ عباد الرحمن، خدا کے بندے ہیں۔ ایک اور آیت میں فرمایا بل عباد مکرمون، عزت والے بندے ہیں۔ تو فرشتے معزز بندے ہیں، معزز بندے ہیں۔ اب اس کے بعد فرشتوں کی پوجا پر مشرکوں کی ایک دلیل اور اس کا رد، کیونکہ مشرک فرشتوں کو خدا بھی مانتے تھے، ان کی پوجا بھی کرتے تھے، اور اس کے اوپر ایک دلیل دیتے تھے۔ اس دلیل کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا۔ ارشاد ہوا وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے، انہیں ان لوگوں کو در حقیقت اس کا کچھ علم ہی نہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، یا کیا اس سے قبل ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جسے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ کفار نے کیا کہا؟ کہنے لگے کہ دیکھیں ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، اگر اللہ چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کرتے تو جو خدا چاہتا وہی ہوتا، تو پھر ہم عبادت ہی نہ کرتے، لیکن ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم پہ کوئی عذاب بھی نہیں اترتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ کی مرضی اسی کے اندر ہے، خدا اس پہ راضی ہے۔ یعنی ہم عبادت کر رہے ہیں اور اللہ ہم پہ عذاب بھی نازل نہیں کر رہا۔ اگر یہ برا کام ہوتا تو خدا ہم پہ عذاب نازل کر دیتا، لیکن عذاب تو نازل ہو نہیں رہا، لہذا اس کا مطلب کہ عبادت درست ہے۔ تو اس کا ان کو جواب دیا گیا کہ ان کو اس بات کا کوئی علم ہی نہیں ہے۔ کس بات کا؟ اس بات کا
کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور چیز ہے، اس کی مشیت اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں نازل کر رہا، اس کی اپنی حکمت ہے، وہ اس کی اپنی جو ہے وہ اپنی حکمتوں کے مطابق وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ تو اگر عذاب نہیں آیا تو اس کا یہ مطلب کہاں ہو گیا کہ خدا اس سے راضی ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک بندہ اٹھے اور کسی آدمی کو قتل کر دے، اور قتل کرنے کے بعد بولے دیکھو میں نے قتل کیا، کوئی عذاب نہیں اترا میرے اوپر، لہذا قتل کرنا درست ہو گیا۔ ایک آدمی چوریاں کرے، ڈاکے مارے، اور اگلے دن تو اس پہ عذاب نہیں آ جاتا۔ اب وہ بولے دیکھو میں نے اتنے قتل کیے، اتنی چوریاں کی، اتنی ڈکیتیاں کی، میرے اوپر تو خدا کا کوئی عذاب نہیں آیا۔ جب خدا کا عذاب نہیں آیا تو اس کا مطلب خدا مجھ سے راضی ہے اور یہ فعل درست ہے۔ تو کیا دنیا کے اندر اس بات کو مانے گا کہ چونکہ چور پہ عذاب نہیں آیا، ڈاکو پہ عذاب نہیں آیا، قاتل پہ عذاب نہیں آیا، ظالم پہ عذاب نہیں آیا، لہذا چوری، ڈکیتی، ظلم، قتل یہ سب درست ہو گئے؟ تو یہ تو بڑی احمقانہ دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علم ہی نہیں ہے اس کی حقیقت کے بارے میں، یہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اندازے تیر تکے مار رہے ہیں یہ، اور یہ اندازے سے باتیں کر رہے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو حقیقت ہے وہ بیان اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ دلیل کی تو پیروی یہ نہیں کر رہے، کفار مشرک دلیل کی تو پیروی نہیں کر رہے۔ ہاں کیا ہے وہ فرما دیا کہ یہ اصل میں اپنے بڑوں کی اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، بلکہ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم پر ہی راہ پانے والے ہیں۔ یہ ہے ان کی اصل بات کہ انہوں نے کھل کے کہہ دیا کہ جی ہم نے اپنے باپ دادا کو جو کرتے دیکھا ہم وہی کریں گے۔ ہمارے باپ دادا فرشتوں کو خدا مانتے تھے، خدا کی بیٹیاں مانتے تھے، وہ شرک کرتے تھے، وہ بتوں کو مانتے تھے، ہم اپنے باپ دادا کے پیچھے چلیں گے۔ یہ ہے وہ جاہلانہ تقلید کہ باپ دادا اگر غلط کرتے آ رہے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ چونکہ ہمارے خاندانی بڑے ہیں لہذا ہم ان کے پیچھے چلیں گے۔ تو ایسی جو حق کے برخلاف تقلید ہے وہ باطل ہے، وہ مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کی پیروی، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ، اس کی پیروی کر جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ سلف صالحین، صحابہ کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام، ائمہ مجتہدین، یہ وہ ہیں جو خدا کی طرف رجوع کرنے والے، ان کی پیروی کرنا اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ صحابہ کرام کی پیروی کا، سلف صالحین کا، اولیاء کرام کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، مجتہدین کا، اہل علم کا، ان سے پوچھنے کا حکم ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ تو یہ جو تقلید جو شرعی مسائل کے اندر کی جاتی ہے اس کا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اہل علم سے پوچھ کے عمل کرو۔ تو یہ اس کی ممانت نہیں، ممانت یہ ہے کہ قرآن و حدیث کچھ کہہ رہے ہیں اور اس کے برخلاف کچھ لوگ، خواہ وہ آباء و اجداد ہیں یا کوئی اور ہے، وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا جائے اور ان کی بات کو مان لیا جائے۔ قرآن و حدیث سے جو ثابت ہے اس کے برخلاف کسی کی بھی نہیں مانی جا سکتی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی بھی جو ہے وہ امام دین کی اور مجتہد کی جو ہے وہ بات کو یہ کہہ دیا جائے قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ پہلے اس کو ثابت کرنا پڑے گا، ثابت ہوگا تو اس کے بعد یہ بات کہی جائے گی کہ ہم قرآن حدیث کو مانیں گے، اس کی بات کو نہیں مانیں گے۔ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی بات بھی تو کسی دوسری دلیل کے مطابق نہیں، تو اگر اس کی بات بھی دلیل کے مطابق ہے تو اس کی بات ماننا بھی قرآن و حدیث کی بات ماننا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اچھا پھر اسی کے ساتھ جیسے یہ آباء و اجداد اور یہ خاندان کی رسم و رواج کی پابندیاں، اور بھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں، شادی کے مواقع ہیں، غمی کے مواقع ہیں، کوئی فوتگی کا موقع ہے، اس موقع پر جو خاندان کے رسم رواج ہیں خواہ وہ پرلے درجے کے حرام ہوں، جیسے شادی کے موقع پہ ناچ گانا اور جو اس کے ساتھ بےہودگی دیگر کی جاتی ہے، جو ہے وہ مستی مذاق اور بے پردگی اور بے حیائی اور مرد و عورتوں کا ایک جگہ اکٹھ اور جمگٹا اور رت جگے، اور جو
گندے اور فحش گانے اور اس کے اوپر ناچ اور ڈانس اور رقص کیا جاتا ہے، یہ سب حرام۔ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، بولتے نہیں جی رواج ہی یہ ہے، طریقہ یہ ہے، قوم کرتی یہ ہے، کیا کریں، خاندان کو منہ دکھانا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، خاندان کو منہ دکھانا ہے تو خدا کو منہ نہیں دکھانا۔ خاندان کو تو منہ دکھانا ہے، خدا کو منہ نہیں دکھانا۔ خدا کی بارگاہ میں جا کے جواب نہیں دینا۔ خاندان کا ڈر ہے، خدا کا ڈر نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خاندان کا ڈر خدا کے ڈر سے بڑھ گیا کہ خاندان کے ڈر سے تو گناہ کرو گے، خدا کے ڈر سے گناہ چھوڑو گے نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ خدا کس کو مانا ہے، خاندان کو یا خدا کو؟ تو ایسی جو ہے وہ ڈٹائی کے ساتھ اور ایسے جری الفاظ کے ساتھ اور بے باکی کے ساتھ لوگ بات کرتے ہیں۔ موت کے موقع پر پتہ نہیں کتنی رسوم و رواج اور ناجائز و غلط بدعات جو ہے وہ ایجاد کی ہوئی ہیں اور وہ کرتے ہیں، اور سمجھانے جائے تو بولتے ہیں نہیں جی برادری میں رہنا بھی ہے، یعنی کہ برادری میں رہنا جو ہے وہ خدا کی رضا سے بڑھ گیا، اور وہ گناہ کا ارتکاب کرنا پڑے، وہ معصیت کا ارتکاب کرنا پڑے، کریں گے، لیکن گناہ کو نہیں چھوڑیں گے، برادری کے رسم و رواج کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سینے سے لگانے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔